الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا آپ کا ساتھی، وما غوا اور نہیں بھٹکا. وما ينطق عن الہوا، اور نہیں وہ بات کرتا ہے خواہش نفس سے. ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ مگر وحی جو وحی کی جاتی ہے اس کی طرف. علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اس کو سخت طاقتوں والے نے. ذو مرتن، زور آور ہے، طاقتور ہے، طاقت والا ہے. فاستوا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلى، ثم پھر دنا وہ قریب ہوا، فتدلى پھر اور زیادہ قریب ہوا. فکان قاب قوسین او ادنا، پھر ہو گیا وہ دو کمانوں کی مقدار میں، او یا ادنا اس سے بھی زیادہ قریب. فَأَوْحَا،
پھر وحی کی اس نے الا عبدہ اپنے بندے کی طرف ما اوہا جو اس نے وحی کی ما کذب الفؤاد ما رآ نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا افتمارونہ کیا پھر تم جھگڑا کرتے ہو اس سے علی ما یرا اس پر جو وہ دیکھ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى پھر یقیناً دیکھا اس نے اس کو نزلةً اخرى دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس اندہا اس کے پاس جنت الماوا جنت الماوا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشا جب چھا رہا تھا سدرہ پر ما یغشا جو کچھ چھا رہا تھا ما زاغ البصر وما طغى نہیں بے کی نگاہ اور نہ حد سے بڑی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ یقیناً اس نے دیکھا اپنے رب کی بعض بڑی نشانیوں کو افرأیتم اللات والعزی کیا پھر دیکھا تم نے لات اور عزی کو ومناۃ الثالثۃ الاخری اور تیسرے آخری منات کو الکم الذکر ولہ الانثی کیا تمہارے لیے مذکر ہیں ولہ الانثی اور اس کے لیے مؤنث ہیں تلک اذن یہ تب تو قسمت تقسیم ہے زیزا غیر منصفانہ ان ہی الا اسماء نہیں ہے یہ مگر صرف نام سمیتموہا رکھ لیے ہیں تم نے وہ نام انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے باپ دادوں نے ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی دلیل ان یتبعون الا الظن نہیں پیروی کر رہے ہیں وہ مگر گمان کی وما تہوی الانفس اور خواہش نفوس کی وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ تحقیق آ گئی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے الہدا ہدایت اس پر دیکھو ام للانسان ما تمنا ام للانسان کیا انسان کو میسر ہے کیا انسان کے لیے وہ ہے ما تمنا جو وہ تمنا کرتا ہے جو وہ آرزو کرتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور پہلی یعنی دنیا بھی اوپر لکھا ہوا ہے صاف صاف بس اتنا تو اب ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے آپ حضرات کا اتنا ماشاءاللہ فہم اب لگاؤ ہو چکا ہونا چاہیے سورۃ النجم سورہ نجم مکیۃ یعنی مکہ میں نازل ہوئی ادھر لکھا ہوا آیاتہا سورہ نجم کی آیتیں 62 رکوعاتہا اس کے رکوع 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہوا تو لگ بھگ 5 سال بیت گئے 5واں سال شروع ہو گیا اور کوئی ایسا موقع میسر نہیں آیا کہ عام مجمع کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے جو ہے وہ قرآن حکیم سنایا یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحن حرم کے اندر حدود حرم کے اندر جو ہیں وہ بہت بڑا
ایک مجمع لگا ہوا تھا جس میں ہر قسم کے لوگ تھے، مسلم، غیر مسلم، مخالفین، موافقین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کی اثر انگیزی، اس کی تاثیر، اور پھر زبان نبوت، سونے پہ سہاگا، تو اور پھر حرم شریف کی فضا جس کو نزول وحی نے بہت ہی معطر کر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تلاوت سن کر کے، اور پہلا مرحلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس سورہ کے اندر آگے جا کر سجدہ آئے گا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جو کسی صورت میں سجدہ جو ہے وہ واجب تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ فرمایا، اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مخالفین، موافقین، ایمان والے، غیر ایمان والے، سب جو ہے وہ وجد کے اندر آگے، اور اس پر تاثیر کیفیت کے دوران سب نے سجدہ کیا۔ ایک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے مٹی اٹھا کر کے وہ ماتھے سے لگائی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اصل میں اتنا بوڑھا تھا کہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو بعض نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کفر ہی کے اوپر امیہ بن خلف کی موت ہو گئی۔ والنجم اذا ہوا، یہ واو قسم کے لیے ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے جس شے کی، جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ خالق مخلوق میں سے جس شے کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ ہاں، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتی، یہ ناجائز ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ تیرے بازو کی قسم، تو تیری دوستی کی قسم، اور فلاں بزرگ کی قسم وغیرہ وغیرہ، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گر جائے، جب وہ ڈوب جائے۔ اس ستارے سے ستارہ ثریا مراد ہے، جو سپیدائے سحر کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کے ڈوبنے کے بعد جو ہے گویا روشنی شروع ہو جاتی ہے، مطلع بالکل جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ ستاروں کی موجودگی میں بہرحال رات ہوتی ہے، اور رات ہوتی ہے، چاہے کتنے ہی ستارے چمکیں، ویسے روشنی نہیں ہوتی ہے جیسی روشنی اب شروع ہوئی۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ثریا ستارے کی، اذا جب ہوا وہ ڈوب جائے، گر جائے، غائب ہو جائے۔ اب یہ قسم کس بات کے لیے کھائی جا رہی ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں ہے بہکا ہوا صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ بھٹکا ہوا۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کے آخر میں بھی آپ نے پڑھا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے پاس علم بھی نہ ہو اور وہ غلط چل بھی رہا ہو، جاہل بھی ہو اور راہ پر غلط چل بھی رہا ہو، اسے کہتے ہیں گمراہ، ضال۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم تو ہو کہ صحیح کیا ہے، مگر وہ جاننے کے باوجود بعض غیر ضروری مصالح کی وجہ سے یا غیر ضروری
ضروری تحفظات کی وجہ سے یا کسی بھی انا ضد ہٹ درمی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے صحیح راہ کو جاننے کے باوجود غلط راہ پر چلتا ہے، وہ لعنت خداوندی کا بطور خاص مستحق ہوتا ہے اور اسے ہی غاوی کہا جاتا ہے۔ تو چاہے کوئی جاہل ہو اور غلط راستے پر چل رہا ہو یا کوئی علم والا ہو مگر صراط مستقیم سے انحراف کر رہا ہو، یہ دو قسم کے گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک گمراہی کی ابتلا جو ہے وہ میسر ہے عیسائیوں کو، عمومی طور پر یہ قرآن حکیم نے کہا ہے، انداز قرآن حکیم کا یہ ہے کہ ایک تھے یہودی جان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، حالانکہ آپ کو حق جانتے تھے، سمجھتے تھے، ان کے پاس شواہد، دلائل اور ثبوت، واضح نشانیاں اور بینات تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں، مگر اس کے باوجود صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راہ پر چلتے تھے۔ اور عیسائی ان کے اندر انتہا درجے کی جہالت تھی، اور بہرحال جہالت جو ہے وہ انسان کو غلط راہوں ہی پر چلاتی ہے۔ عرب کے مشرکین نے، اور وہ مکہ کا دور ہو، مدینہ منورہ کا دور ہو، مخالفین جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراض کرتے تھے۔ ابھی آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ شاعر ہے۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ اس سے پہلی سورہ طور کے اندر پڑھا، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ، ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جیوتشی کہتے تھے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، کچھ شاعر کہتے تھے، بہرحال جتنے منہ اتنے باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ثریا ستارے کی قسم کھا کر کے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، قسم ہے ثریا ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا۔ مشرکین مکہ چونکہ قرآن حکیم کے مخاطب اول ہیں، پھر ساری کائنات کے انسان مخاطب ہیں، سارے جنات مخاطب ہیں، ہم سب مخاطب ہیں، تو قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم، مشرکین مکہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بہکے ہوئے ہیں اور نہ ہی راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ قسم فرما کر کے فرما رہے ہیں، اور پھر آگے دلیل بڑی مضبوط دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں وہ گفتگو کرتے ہیں اپنی خواہش نفس سے، وہ اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو سنتے تھے اس گفتگو کو نقل کیا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، آپ ہر چیز کو لکھتے رہتے ہیں، لکھنا بند کر دو۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے احباب کے کہنے پر لکھنا بند کر دیا، اور پھر اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکتب، تو لکھتا رہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اقول الا الحق، نہیں میں کچھ کہتا مگر وہی بات کہتا ہوں جو حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت ہی مؤدب
مؤدب ترین جماعت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام، تعظیم، تکریم تھی ان کے دلوں میں. لیکن عربوں کے اندر جو ہے خواہ مخواہ کی بناوٹ بھی نہیں ہوتی. وہ صفائی کے ساتھ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا اقول الا الحق، کہ میں نہیں کہتا ہوں مگر صرف حق بات. تو کبھی کبھی آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا انی لا اقول الا الحق، اللہ کی قسم میں ہر حالت کے اندر جو ہے وہ میرے منہ سے سچ بات ہی نکلتی ہے. وما ينطق عن الهوى، وما اور نہیں، ينطق وہ بولتے، عن الهوى خواہش نفس سے، ان ہوا الا وحی یوحا نہیں ہے وہ مگر وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مقدسہ مبارکہ منورہ جب بھی ہلتے تھے وہی ربانی کے پھول جڑتے تھے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا وہ وحی غیر مطلوع ہو، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ بھی جو باتیں آپ کرتے تھے وہ خلاف واقع نہیں کرتے تھے، لا یعنی نہیں کرتے تھے. یہاں سے آگے کل پڑھیں گے.